محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حابل اور قابل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو حضرت حوا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں ایک ہی حمل سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اس وقت انسانیت میں صرف حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد ہی پر منحصر تھی، اس لیے اس کے بغیر کوئی نکاح کا طریقہ ہی نہیں تھا۔ ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کے لڑکی کے ساتھ کیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا۔ اس دستور کے مطابق اقلیمہ جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس کا نکاح حابل کے ساتھ، اور لیوزا جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس کا نکاح قابل کے ساتھ ہونا تھا۔ اقلیمہ خوبصورت تھی جبکہ لیوزا کی صورت پسندیدہ نہ تھی، اس لیے اقلیمہ کی خوبصورتی کی وجہ سے قابل اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ تجھ پر حرام ہے، تو قابل نے اپنے باپ کے حکم کا انکار کرتے ہوئے کہا، یہ خدائی حکم نہیں بلکہ آپ کی اپنی رائے ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، تم دونوں قربانی دو، جس کی قربانی آسمانی آگ نے اتار کر جلا دی تو اس کی قربانی قبول ہوگی اور اقلیمہ کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ قابل نے گندم کا ردی کا ڈھیر پیش کیا اور حابل نے موٹی بکری یا کسی خوبصورت جانور کو خلوص سے ذبح کیا، اور ان دونوں نے اپنی اپنی چیزیں پہاڑ کے اوپر رکھ دی۔ غیب سے آگ نمودار ہوئی اور اس نے حابل کی قربانی کا گوشت جلا دیا، جو قربانی کے قبول ہونے کی علامت تھی، جس کی وجہ سے قابل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور بھائی کو دھمکی بھی دے دی، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری مردود۔ تو حابل نے نہایت ہی محبت کے ساتھ جواب دیا، ہے میرے بھائی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کی چاہے قبول کر لے اور جس کی چاہے اسے مردود کر دے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ تو صرف متقی کی قربانی قبول کرتا ہے، تو مجھے کس گناہ کی سزا دینا چاہتا ہے اور قتل کرنا چاہتا ہے؟ لیکن چونکہ قابل کا دل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس لیے اس پر اپنے بھائی کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی حابل کو قتل کر دے گا۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنے بھائی کو کس طرح قتل کرے۔ شیطان لعین اس موقع کی تلاش میں تھا، فوراً انسانی شکل میں سامنے آیا اور اس نے ایک پرندوں کو پکڑ کر اس کا سر ایک پتھر پر رکھا اور دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیا، جس سے وہ پرندہ مر گیا۔ قابل یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی حابل سویا ہوا ہے، تو اس نے ایک پتھر لیا اور اپنے بھائی کے سر پر دے مارا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ قتل کہاں ہوا، اس کی وضاحت قرآن کریم نے نہیں کیا، البتہ ابن عباس کے نزدیک جبل سور تھا، بعض کے نزدیک جبل حرا کی گھاٹی تھی، اور بعض کے نزدیک بصرہ میں مسجد کے نزدیک انہیں قتل کیا گیا۔ قابل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس پر ادحد شرمندہ ہوا اور اسے اپنے بھائی کو ٹھکانے لگانے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی، اس لیے کم و بیش 1 سال تک اس کی لاش کو اپنی گردن پر اٹھا کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ ایک کوے نے اسے زمین میں دفن کرنے کا عملی نمونہ دکھایا تو اس نے حابل کو زمین میں دفن کر دیا، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کی رنگت سیاہ ہو گئی اور اس کے والد اور والدہ دونوں اس سے بیزار ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اس کے بھائی کے متعلق دریافت کیا تو گستاخانہ انداز میں کہنے لگا، کیا میں اس کا نگراں یا وکیل ہوں؟ لہذا حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا 100 سال تک وہ اپنے بیٹے کے غم میں نہ ہنسے نہ مسکرائے۔ لیکن قابل نے جس مقصد کے لیے یہ سارا گھناؤنا پھیل انجام دیا تھا، اس میں وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ قیامت تک ظلم سے قتل ہونے والا سارا گناہ اپنے ذمے لے لیا۔ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، عیش و آرام، عیش و عشرت، لعب و لعب، برے کاموں میں مصروف ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا، یہاں تک کہ طوفان نوح میں وہ غرق ہو گیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کا ظلماً قتل کیا جائے گا، اس کے قتل کا گناہ اس کے خون کی بے عزتی کا وبال قابل کے ذمہ ہوگا، کیونکہ یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے قتل کا راستہ اپنایا۔ اسی طرح یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آسمانوں میں سب سے پہلے ابلیس لعین نے حسد کیا تھا، اسے راندۂ درگاہ کر دیا گیا، اور زمین پر سب سے پہلے جس آدمی نے حسد کیا وہ قابل تھا، اسے بھی اپنے مقصد میں ناکام ہونا پڑا۔
دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے اور حسد کرنے سے بچائے۔ بعض حکماں نے فرمایا ہے کہ تمام گناہوں کے اصل 3 بری خصلتیں ہیں: حسد، حرص اور تکبر۔